اور جب بھی کبھی کوئی اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے جس میں نان مسلمز مارے جاتے ہیں تو ظاہر مسلمان ان کے لیے شہید کا ورڈ تو یوز نہیں کر سکتے، اور نہ نان مسلم مسلمانوں کے لیے شہید کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ RIP لکھتے ہیں، ریسٹ ان پیس. تو ریسٹ ان پیس کسی مسلمان کے لیے شایع نہیں کہ کسی نان مسلم کے لیے ریسٹ ان پیس اس کے مرنے کے بعد لکھے. زندگی میں آپ کسی قسم کی دعا نان مسلم کو دے سکتے ہیں، دینی چاہیے. میں نے دھروو راٹھی کے لیے حافظہ اللہ تعالی استعمال کیا، ٹرمپ کے لیے استعمال کیا، مودی کے لیے من الجنۃ والناس، کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور شیطانی کاموں سے ان کو بچائے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے. زندگی میں آپ دعا دیں گے. ونس جو بندہ دنیا سے چلا گیا آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اگر وہ نان مسلم ہے. مسلمان ہے تو ضرور کریں. اس کا ثبوت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 ہے، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ اگر کوئی ان کا قریبی رشتہ دار بھی کفر و شرک کی حالت میں مرا تو اس کے حق میں دعا کریں. یہ ان کے لیے شایع نہیں ہے جب انہیں پتا چل گیا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے. ظاہر نبی کو تو ڈیفینیٹلی پتا ہے، لیکن ہم تو ظاہر اندازے سے بات کریں گے، فتویٰ ظاہر پہ لگے گا. جو دنیا میں کفر کی حالت سے گیا ہم اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے. البتہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، ریسٹ ان پیس لکھ کر نہیں. ظاہر یہ تو آپ جنت کی دعا دے رہے ہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر مصیبت کے اوپر آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، نان مسلم کے مننے کے اوپر، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ دعا کر سکتے ہیں. تعزیت کر سکتے ہیں، اور تعزیت میں دکھ کا اظہار کریں اور صبر کی تلقین کریں. یہاں تک بات درست ہے. لیکن کسی نان مسلم کے مرنے کے اوپر اس کے لیے ریسٹ ان پیس لکھنا یا دعائے مغفرت کرنا یا اسے شہید کہنا یہ بالکل غلط ہے. اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نان مسلم کے مرنے کے اوپر آپ نے خوشیاں منانی ہیں. انسانیت کے رشتے میں جو تکلیف ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. صدمے کا اظہار اس انداز سے ہونا چاہیے جس میں شریعت کی باؤنڈریز بھی کراس نہ ہو.